السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ سر۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جناب، سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 64 سے شروع کرنا ہے، اور جو اس کا سیاق و سباق ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بت توڑ دیے اور جو بڑا تھا اس کو رہنے دیا۔ اب یہ جو چیز آپ نے سنی ہوئی ہے کہ وہ کلہاڑا جو تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ دیا، سنا ہوگا آپ نے، کیوں جی جی؟ یس سر۔ جی سر. کسی جگہ پہ اس کا ذکر نہیں ہے حدیث میں یا کسی اور جگہ پر، تو لہذا ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ بتوں کو توڑا، اور یہ بہت بڑا جہاد تھا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو انہوں نے سوال کیا پجاریوں نے یا پروہتوں نے کہ اب بتاؤ یہ کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے ان کا بڑا کسی نے کیا ہوگا، تو تم ان سب سے سوال کرو اگر وہ بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور اس کے اندر دو ایسے فریزز ہیں، اس کا ترجمہ کرنے میں ہمیں تھوڑی مشکل پیش آئے گی اور وہ ہم سمجھیں گے پہلے۔ تو فراجعوا، جی جی ضیاء اللہ صاحب ذرا دیکھیے گا۔ جی ہو گیا، بند ریکارڈ کر ہو گیا۔ فراجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ یہ جناب دو آیات ہیں، اور اس میں جو مشکل میں ڈالے گی وہ ہے کہ فراجعوا الى انفسهم، اور دوسری جو آپ کو پریشان کرے گی وہ یہ ہے کہ ثم نوقسوا علی رؤوسہم۔ یہ پہلے جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں یہ پڑھ چکے ہیں، نوقسوا علی رؤوسہم پڑھ چکے ہیں نا جی؟ جی سر۔ جی تو سر۔ ترجمہ پہلے کرتے ہیں کہ راجعو کا ترجمہ لفظی کیا بنے گا؟ راجعو وہ لوٹے۔ تو وہ سب لوٹے، لوٹے۔ جی وہ سب لوٹے، اور دوسرا یہ ہے تو انہوں نے رجوع کیا۔ لوٹنا رجوع کرنا ایک ہی چیز ہے۔ الا انفسہم، اس کو دیکھنا ہے کہ انفس جو ہے یہ نفس کی جمع ہے، اور نفس کے معنی کیا ہے؟ خود نفس، جی اپنے آپ کو. نہیں، نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس، نفس کسی شخص کو، جان، نفس کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے ہر پڑھا جان، ہوا ہے جی؟ جان جاندار. جی نفس شخص کو کہتے ہیں، کوئی نفس شخص، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی ہو سکتی ہے۔ نفس کے دوسرے معنی جو ہیں وہ اگر ہم نے نہیں پڑھے ہوئے تو نفس کا مطلب جی، اپنا دل، یہ بھی اس کے معنی ہے۔ اور تیسرے معنی انفسہم کا ہم نے پڑھا تھا اپنے رشتہ دار، یہ پڑھا تھا نا؟ جی جی ہاں جی سر. جی سر۔ ساتھی بول نہیں رہے ہیں تو یہ مزہ بھی مجھے بھی نہیں آنا، اور اگر نہیں پتا تو مجھے بتائیے گا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو لوگ جو تھے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو وہاں لفظ آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ وہاں انفسکم، انفس کے معنی کیا ہے وہاں؟
رشتے دار رشتہ دار جی اپنے رشتہ دار لوگوں کو وہاں تھا. اور بھی آگے پہلے پارے میں انفس کے آیا ہے, تو انفس کے 3 ترجمے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نفس کی جمع شخص اور اشخاص, نفس نفوس آ جائے گا, وہ انفس بھی ہوتا ہے. دوسرا دل بھی آ جائے گا, اور تیسرا معنی رشتہ دار. تو اس جگہ پہ جو فٹ آئے گا فراجعوا الی انفسہم, تو وہ لوٹے اپنے نفس کی طرف. کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, اپنے دل دماغ کے اندر سوچنے لگے, اپنے رجوع کیا اپنی طرف. تو یہ اس کے معنی ہوں گے. تو اس کا ترجمہ کریں گے ہم, تو وہ اپنے نفسوں کی طرف کیا کریں گے, واپس لوٹے. یہ لفظی ترجمہ, لیکن اس کے معنی کیا ہیں, وہ سوچنے انہوں لگے, نے سوچنے لگے. سوچنے لگے. اس لیے کہ اوپر سوال یہ تھا کہ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, کہ تم ان بتوں سے پوچھو اگر وہ بات کرتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا, دلیل سے بات کی, تو اب وہ اپنے جی کی طرف واپس لوٹے, اپنے دل کی طرف واپس لوٹے. کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچنے لگے. سر یہ رجعو کا ترجمہ جو ہے, ہم رجوع کیا نہیں کر سکتے, تو وہ انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. نہیں, میں اس طرف آ رہا ہوں, آپ اس کی طرف کریں گے. اگر اس کے اندر آپ کے ذہن میں معنی یہی آتے ہیں جو کہ سوچنے لگے, انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا, اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا, اس کے معنی یہی ہے کہ سوچنے لگے. تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو دوبارہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف جائیں گے تو وہ پھر کمپلیکیٹڈ ہوتی جاتی ہیں. اگر اس کے اندر سمجھ ہے تو ہم یہی ترجمہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. کہہ لیں صحیح, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. جی. تو فراجعوا, پھر انہوں وہ نے رجوع اپنے کیا, نفسوں جی, الی انفسہم, اپنے نفسوں کی طرف, اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. اب کیا ہوا, فقالو, جی ترجمہ, انہوں نے کہا, انہوں نے کہا اپنے آپ سے ہی کہا. اب کیا کہا, انکم انتم الظالمون. تو انکم کا ترجمہ کیا ہوگا, بے شک تم, بے شک تم, بالکل ٹھیک ہے. انتم, تم ہی ظالمون, ظلم کرنے والے ہو. اور قرآن مجید کے اندر جو ظلم آتا ہے وہ زیادہ تر کس کے لیے آتا ہے, شرک کے لیے. جی, انہوں نے اپنے دل کے اندر جو فطرت تھی اس نے جواب دیا, تو انہوں نے کہا اپنے آپ سے کہ بے شک تم تو خود ہی ظالم ہو. آگے پڑھتے ہیں, یہاں تک ہو گیا جی. جی سر. تو داؤد بھائی ذرا کریں اس کا, بعد میں پھر ڈاکٹر پروفیسر صاحب سے کہیں گے. جی سر. فرجعوا الی انفسہم, انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا. وقالوا انکم انتم الظالمون, تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ بے شک تم ہی ظالم ہو. جی, ذرا اس کے ساتھ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو اونچی آواز میں صرف ایک ہی بندہ بات کیا کرے. جی, آگے جناب آ رہا ہے ثم کا ترجمہ کریں. پھر نوقسو, یہ مجہول کا جملہ ہے اور اس کے معنی ناقصو, اس کا بنے گا نوقسو, کہ سر نیچے کر دینا اور ٹانگیں اوپر کر دینا. یہ ہوتا ہے یہ الٹا دیے گئے یا الٹے کر دیے گئے, سر نیچے کر دیا گیا اور پاؤں اوپر کر دیے گئے. اب یہ سامنے تو شکل ہے, ایسے ممکن نہیں ہو سکتا, لہذا یہ ہوگا محاورہ. ثم نوقسو علی رؤوسہم, راس کی جمع کیا ہے, رؤوس. راس کس کو کہتے ہیں, سر سر کو.
اور سر جمع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دماغ دماغ. بالکل ٹھیک ہو گیا، دماغ ہوتا ہے. تو لہذا یہاں استعارے کے طور پر ہم استعمال کریں گے کہ پھر رؤوسہم، پھر ان کے دماغ الٹے کر دیے گئے. جی، پھر ان کے دماغ الٹے کر اب دماغ کس کے معنی ہم لے رہے ہیں؟ رؤوس سے رؤوس کے معنی. اب یہ جملہ ہمارے ہاں کوئی محاورتاً بنتا نہیں ہے کہ پھر ان کے سروں پر انہیں الٹا کر دیا گیا. یہ ترجمہ لفظی بنتا ہے. محاورتاً یہ ہے کہ ان کے دماغوں کو الٹا دیا گیا. ثم نکسوا علی رؤوسہم کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ان کے دماغ الٹ کر دیے گئے. جی، کیوں الٹا کر دیا گیا؟ مطلب یہ تھا کہ فطرت نے ان کو آواز بھی دی کہ تمہارا کیا ہے کہ تم تو خود ہی ظالم ہو، اور اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ بھی رہے تھے کہ تم ان اپنے بتوں سے پوچھو، اگر وہ بولتے ہیں. تو اس نے مجبور کر دیا کہ وہ سوچیں، تو ان کی فطرت نے جواب دیا. تو انہوں نے اپنے آپ سے یہ بھی کہا کہ تم ہی ظالم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا. اس لیے کہ نکات کی شکل میں یہاں چیز آ رہی ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بے ہدایتی یا جہالت یا گمراہی کی طرف خود رہنمائی نہیں کرتا. کیوں جی؟ جی سر. کرتا کیا ہے کہ جو گمراہی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے گمراہی کا راستہ وہ کھول دیتا ہے. ایسا ہے جی؟ جی تو سر. ہاں جی، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم. ترجمہ کریں. پھر ان کے دماغ الٹا دیے گئے. پھر ان کے سر دماغ یہ الٹا دیے گئے. جی رؤوس جو ہے جمع نہیں ہے سر جی؟ رؤوس ہاں جی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان راس کے کا کہا مطلب ہے سر، اور اس کو ہم نے استعارے کے طور پر لیا. اصل ترجمہ میں نے کیا کہ ان کے سروں کو، ان کے سروں کے بل انہیں ان کے سروں کے پر الٹا دیا گیا. اب اس سے آپ کچھ سمجھیں گے نہیں. کوئی بھی اس ریکارڈنگ کو سنے گا تو کیا سمجھے گا اس کو؟ مشکل ہو جائے گا. جی، وہ ایسے ہی لگے گا کہ لفظی ترجمہ ہے. وہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سر نیچے کر دیے اور پاؤں اوپر کر دیے، اس لیے کہ نوکسو کے معنی یہی ہیں. اور یہاں پھر علی رؤوسہم بھی آ رہا ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہم وہ گھوڑے بیچ کر سونا کا مطلب کیا ہے؟ گھوڑے بیچ کر سونا، بے فکر ہو جانا. بے فکر ہو کے سونا، گہری نیند سونا. یہ تو جیسے وہاں محاورے ہیں اسی طریقے سے ہر زبان کے اندر محاورے ہیں. تو اس کا ہم محاورتاً ترجمہ کریں گے کہ پھر ان کے دماغوں کو اب آپ کہیں الٹا دیا گیا. ٹھیک ہے الٹا کر دیا گیا. جی، الٹا کر دیا گیا. چلے کر لیں یہ والا، لیکن آگے کیا ہے جی؟ پھر سر اسے ہم کا ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہے سر اس کے اندر. ان کا آ تو گیا اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھیں رؤوسہم کا ترجمہ آپ کریں. ان کے دماغوں نہیں، انہیں ڈاکٹر صاحب کو دماغوں کرنے پر دیں. رؤوس میں نے کہا دماغوں پر رؤوسہم کا دماغوں ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کے سر. اپنے دم ان کے سر. نہیں، ان کے سر کہیں ٹھیک گے ہے، نا. ان کے سر. ان کے یا اپنے ان کے یا ان کے سروں. علا کا ترجمہ کریں. پر نوکسو کا ترجمہ کریں. الٹا الٹا دیا دیے گیا. گئے. جی، تو اب اس کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں کہ رؤوس کی جگہ پہ دماغ کر لیں، تو پھر ان کے رؤوس دماغوں کو نوکسو علا الٹا دیا گیا. اب سمجھ آ گئی؟ جی سر. ٹھیک ہے سر. ان کا ترجمہ بھی آ گیا.
تو پھر ان جی کے آگے بالکل صحیح دماغوں جی۔ کو الٹا دیا گیا. پھر دکھا ان دیا کے دماغ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ یہ دماغ لگ جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے ان کے دماغ. ہاں جی، ان کے ہی کہا نا، کے کی وجہ سے دماغ جو ہے وہ جمع آ جائے گا، تو الٹا دیا گیا. اور درمیان میں کر لیں، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کیا کہا؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. تو لقد کا ترجمہ کریں، اور انہوں نے کہا بے شک بے شک بے شک علمت، ہم نے جان لی ہے. تو جانتا ہے. علمت ماضی ہے، علمت بے شک جی، تو، تو اب قد جانتا ہے، تو نے جانا اصل میں تو ہوگا، تو ہماری زبان میں جو محاورہ بن رہا ہے، بے شک تو جانتا ہے، ما ہؤلاء نہیں ہے یہ سب، ینطقون جی بات کرتے، بات کرنے والے، بات کرنے والے نہیں ہے، منطقون نہیں ہے، بات کرتے، ینطقون بات کرتے. جی تو بات جانتا کرتے. ہے کہ یہ بات نہیں کرتے. نہیں کرتے. جی بے شک تو جانتا ہے کہ ما ہؤلاء نہیں ہے یہ سب، ینطقون بات کرتے. ٹھیک ہے جی. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر داؤد صاحب آپ دوبارہ کریں، ثم نوقصو اور ینطقون تک، اور پھر میں پروفیسر صاحب سے کہوں گا دونوں آیات کا کریں. جی سر. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے دماغوں کو الٹا دیا گیا. لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور انہوں نے کہا بے شک تو جانتا ہے کہ یہ سب بات نہیں کرتے. کہ تو اگر یہ کے ساتھ بت بھی لگا لے بریکٹ میں تو یہ سب ہؤلاء یہ جی سب بت ہاذا بات کی نہیں جمع کرتے. ہے، جی سر. ہاذا کی جمع ہؤلاء ہوتی ہے، تو یہ سب بن جائے گا. جی تو سر، یہ یہ بت سب بت بات نہیں نہیں کرتے. کرتے. ہو گیا جی. پروفیسر صاحب سے جی سر. استفادہ کرتے ہیں جی. فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے دلوں میں غور کیا. فقالوا، اور کہنے لگے، انکم الظالمون، انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظلم کرنے والے ہو. ثم نوکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے دماغوں کو الٹا دیا گیا. اور کہنے لگے، لقد علمت، بے شک تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے. جی تو یہ بریکٹ میں کہا بت سمجھنے کے لیے، یہ بت بات نہیں کرتے. نہیں کرتے. اب جناب تبلیغ جو ہے کرنے کا انداز وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ دلیل سے بات کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ بھی جو بات کی تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ بھی میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. تو انہوں نے آگے جواب نہیں دیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا جی میرا رب جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، تو کیا کر اس کو مغرب سے لے آ. تو پھر آتا ہے فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جس نے کفر کیا تھا وہ مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا. یہاں بھی جو صورتحال ہے وہ وہی آ رہی ہے، لیکن اس جگہ پہ وہ مان نہیں رہے. ایسے ہی ہے. جی جی سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی بتوں کی پوجا سے انکار کرنے والے نہیں تھے، حالانکہ ایک دفعہ فطرت ان کی آئی بھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ. تو لہذا اللہ نے ان کے دماغوں کو الٹا دیا، یا ان کے سروں کو الٹا دیا کا ترجمہ جو آ رہا ہے وہ یہی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قولا، ترجمہ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا. تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. جی یہ ہے سوال، اوپر ہے. تو قولا کا ترجمہ آپ نے کیا اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا. کا ترجمہ کریں. کیا افتعبدون، کیا تم کیا ان کی عبادت کرتے ہو، کیا تم عبادت کرتے ہو
من دون اللہ جی اللہ کو چھوڑ کر جی اللہ کو چھوڑ کر اس جگہ پہ بنے گا، ورنہ اللہ کے علاوہ یہ ہے جی، تو اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی عبادت کرتے ہو، ما جو، ما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جو لا ینفعکم، ترجمہ کریں، تمہیں نفع نہیں دیتے، شیئا، کچھ بھی، کوئی شے، جو تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دیتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، نہ کہ تمہیں ضرر پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں. تو کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ ولا یضرکم، تمہیں نقصان اور نہ تمہیں کوئی نقصان، جی اوپر نفع ہے تو نہ اس کا تمہیں الٹ کچھ نقصان دے سکتے ہیں، جی، نہ نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں، جی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کا کرتا ہوں اور پھر اگلی ملا کے تو پھر انشاءاللہ ڈاکٹر داؤد صاحب سے کہیں گے. قال، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، ما ان کی، لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچاتے یا پہنچا سکتے، دونوں معنی ہیں، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. جی آگے پڑھتے ہیں جی. اب جو اس کے بعد شدت جذبات کے حساب سے جو منہ کے اوپر لفظ آتا ہے وہ آپ نے والدین کے بارے میں تو پڑھا ہوا ہے، یہاں اس جگہ پہ بھی آیا کہ اف لکم، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، یہ جناب ہے. تو افن کا مطلب کیا ہوگا؟ دو لفظ ہے اس کے لیے، افسوس ہے، افن پر افسوس، اف ہے، اف لکم، چشتی صاحب کہیں گے تف کا ہم استعمال کرتے ہیں، تف ہے تم پر، کیوں جی چشتی صاحب؟ تو ہم افن کا اف ہی کرتے ہیں، اف ہے تمہارے لیے، اف لکم تمہارے لیے افسوس، اف ہے تمہارے لیے، اور کس کے لیے ہے؟ وَلِمَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو دوبارہ کہیں وَلِمَا تَعْبُدُونَ کا ترجمہ منہ سے نکالیں ذرا. اور ان کے لیے اور ان کے لیے تم عبادت جن کی کرتے تم ہو، عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، وہی ترجمہ اوپر والا، چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر، جی تو اف ہے تمہارے لیے اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا. آگے جی، افلا تعقلون، سوال ہے، آ کا ترجمہ افا آ جاتا ہے شدت کے لیے آتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل کا لفظ عقل ہی ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے. ہم اپنی زبان میں کیا تم نہیں سمجھتے وہ بھی آ جائے گا، تفقہون لفظ آ جائے گا تو عقل زیادہ بہتر ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جی اپنے ڈاکٹر داؤد صاحب. جی سر. قال افتعبدون من دون اللہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو، ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تو تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں. نہیں تمہیں نقصان دیتے ہیں، شیئا ینفعکم ہے، ویسے شیئا درمیان میں آ جائے تو دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ عربی میں. جی آگے، اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان دیتے ہیں. اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کے لیے بھی جن کی تم
اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بالکل جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. اور ڈاکٹر ذوالفقار صاحب بھی سنیں گے اس کو، اس لیے کہ انہوں نے اب کرنا ہے اس کا. اب جناب وہ اپنے بتوں کے ساتھ پوجا کرتے تھے اور ان کے وہ معبود تھے اور ان سے بڑی لو بھی لگائی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم شعوری طور پر ان کا نہیں کرتے بلکہ موروثی طور پر کرتے ہیں. لیکن انہوں نے جو اپنے بتوں کے ساتھ محبت تھی اس کا اظہار اس طریقے سے کیا جو اس آیت میں آ رہا ہے. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. یہاں جناب آ گئے. اب حرقو جی یہ پہلے پڑھا ہوا ہے جی عذاب جلا الحریق دو، پڑا ہوا ہے. تم جلا دو. جی قالو کا ترجمہ پھر کرتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے تو انہوں نے کہا کہا حرقوہ، تم تم سب اسے اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو. جلا دو، بالکل آگ میں ڈالو. جی تو تم اس ابراہیم کریں گے حرقوہ، تم اس کو جلا دو اور اس طرح کیا کرو وانصروا جی اور مدد کرو اور مدد کرو آلہتکم اپنے معبودوں کی، اپنے معبودوں کی ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے، اگر تم بریکٹ میں کر لیں کچھ کرنے والے ہو. اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو کیا کرو اس کو جلا دو اور جلا کے تم اپنے معبودوں کی مدد کرو. کا مطلب یہ ہے کہ توڑ تو دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو یہاں بلکہ ویسے تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی آتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مدد کرو. کا مطلب وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کی مدد کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن اس جگہ پر تو اللہ وہاں بھی یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ان کی. پہلے ہے نا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی، الفاظ آتے ہیں. اس جگہ پہ کن کی مدد کر رہے ہیں؟ معبودوں کی، جبکہ معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے. تو یہاں مطلب ہے کہ تنزن بھی آ جائے یہ لفظ آ سکتا ہے کہ یہاں کہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ. تو میں اس کا کر دیتا ہوں قالو، تو انہوں نے کہا حرقوہ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اس کو جلاؤ اور اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو. جی پر اپنے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب جی قالو انہوں نے کہا حرقوہ تم اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور تم اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو. اگر تم کرنے والے ہو. جی ٹھیک ہے، سورہ صافات میں بھی آتا ہے اور باقی صورتوں میں بھی. وہاں یہ آتا ہے کہ بھئی ایک بہت بڑی بنا کا لفظ آتا ہے وہاں، بنیان کا الفاظ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں، عمارت بناؤ اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کرو. تو وہاں جو صورتحال ہے وہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی جگہ تھی جس کے اندر انہوں نے وہ آگ جلائی اور کوئی عمارت بنائی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. اب وہ کیسے ڈالا ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن ڈال دیا. اب وہ جو ڈال دیا وہ الفاظ یہاں نہیں ہیں اس جگہ پر، وہ سورہ صافات میں آئیں گے. اب جب ڈال دیے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی کہ جس نے اتنا بڑا رسک لیا کہ اکیلا آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور باقی سارے کے سارے بس پجاری یا ان کے کافر، اور ان کے سامنے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے عقل دماغ نہیں ساتھ دیتا کہ بھئی انہوں نے کیسے یہ کام کیا ہوگا، لیکن یہ اللہ کی محبت پیچھے ہو تو پھر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ بالکل بے شک تو جب وہاں اکیلا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیتا ہے۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز یہ ہے گلستان پیدا، کیوں جی؟ پڑھا نا یہ پیدا۔ آپ نے؟ جی 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 بالکل علامہ اقبال کو بھی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارا انہوں نے اسی کا ترجمہ کیا۔ جی قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم و ارادو به قیدا فجعلناہم الاخسرین۔ الف پہلے آ گیا ہے، جیسے اکبر آتا ہے، اکثر اور اکثرین جمع ہے اس کی۔ تو کل نا کا ترجمہ کریں جی۔ ہم ہم نے کہا ہم نے کہا اے آگ، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی وہ دیکھیں کہ وہ ہے کہ جو آگ کو جلانے کی خاصیت دیتا ہے، اور وہی ہے کہ جب وہ اس حکم کو حکم دیتا ہے کہ بھی تم اپنے جلانے کی جو خاصیت تمہاری ہے واپس، کیوں جی؟ جی جی تو نار وہ ساری چیز اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ یا نارو ترجمہ کریں جی۔ ہم نے کہا اے آگ کونی، مؤنث ہے نا نار، تو نار کے لیے جو امر کا صیغہ ہے وہ یا آیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اس جودی، پڑھا تھا نا آپ نے مسجد کے اندر، جی جی اس سر، جود مذکر کے لیے، اس جودی مؤنث کے لیے، تو مؤنث سجدہ کر۔ یہاں ہے اپنا کونی، کن ہو جا، اور ہو جا کونی تو ہو جا، کیونکہ نار تو مؤنث ہے، ہو جا کونی تو ہو جا کیا؟ بردن، بارد، ٹھنڈے، ٹھنڈی، تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن کیسی ٹھنڈی ہو؟ وسلاما، اور اور سلامتی والی، سلامتی والی ہو جا، اور سلامتی والی ہو جا، یعنی کہ اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مطلب ان کو تکلیف ہو، ٹھنڈ سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور گرمی سے بھی، آگ سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں ہی لفظ کہہ دیے کہ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم، ترجمہ کرے جی، ابراہیم علیہ السلام پر ابراہیم علیہ علیہ السلام السلام پر۔ پر جی بالکل ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اب یہ تو انہوں نے جو کیا تھا ارادہ، وہ کیا کیا تھا؟ جلانے کا یا ان کو اپنا چھوڑنے کا؟ جلانے کا جلانے کا۔ اس سے بڑا عذاب نہیں ہو سکتا، یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی عذاب دے گا جلانے کا، کیوں جی؟ وہاں بھی عذاب جلانے کا ہی ہونا ہے جی۔ تو یہاں بھی انہوں نے آگ، مطلب جہنم کے بارے میں رسول پاک کی حدیث ہے کہ وہ 70 گنا دنیا کی آگ جو سب سے زیادہ فرنس اپنا گرم کر سکتی ہے، 70 گنا اس سے زیادہ ہے، ایسا ہے؟ جی جی سر، تو وہ جہنم کی آگ ہے، لیکن بہرحال یہ دنیا کی آگ، دنیا کی آگ میں بھی آدمی جلتے ہیں، مرتے ہیں، اور اس کے اندر چھلانگ لگانا یا پھینکنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے میں اپنے واپس دین کی طرف آ جاتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے، اللہ کے ساتھ لنک تھا، محبت تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بشری چیزیں، بشری خواہشات یہ ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر مصمم ارادہ کرنا اور اللہ کے لیے جان دے دینا، یہ کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیوں جی؟ ٹھیک ہے، جی 3 سر منٹ ہے۔ وَأَرَادُوا، ترجمہ کریں جی، وَأَرَادُوا بِهِ،
اور انہوں نے ارادہ اس کیا کے ساتھ اور ارادہ انہوں نے کیا ارادہ کیا اس کے ساتھ قیدا خفیہ تدبیر خفیہ سے، تدبیر کا خفیہ تدبیر کا یا خفیہ تدبیر میں کر لیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا خفیہ تدبیر کا، یا بلکہ کر لیتے ہیں اور انہوں نے اس کا ارادہ کیا خفیہ تدبیر میں کر لیں، ٹھیک ہے، مطلب الگ سے کہا ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہ چلے اور کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے خفیہ تدبیر یہ کی ہوگی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، ترجمہ کریں، ہم نے انہیں بنا دیا، ہم نے انہیں بنایا دیا الاخسرین، جی، سب سے زیادہ خسارہ خسارہ پانے پانے والے، سب والے، سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا۔ ترجمہ کریں دی فَجَعَلْنَاهُمْ اکثرین، پھر ہم ہم نے نے انہیں انہیں سب سے زیادہ خسارے انہیں والے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ خسارہ اٹھانے والے بنا دیا۔ جی آپ ترجمہ کریں، آپ کے پاس میرا خیال ہے 2 منٹ ہیں شاید، شروع سے۔ جی فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف رجوع کیا، فقالوا، اور انہوں نے کہا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم تھے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے دماغوں کو الٹا دیا گیا، لقد علمت، اور انہوں نے کہا کہ بے شک تو جانتا ہے، بے شک تو نے جانا، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ بت نہیں بولتے، قالا، پہلے والا ترجمہ آپ کا ٹھیک تھا، تو جانتا ہے۔ جی اچھا، تو جانتا ہے جانتا زیادہ بہتر، جی جی، ٹھیک ہے، قال افتعبدون من دون اللہ، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا یا اللہ کو چھوڑ کر، ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتے، ولا یضرکم، اور نہ ہی تمہیں کچھ نقصان دے سکتے ہیں، اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، ولیما تعبدون من دون اللہ، اور وَلِمَا ان کے لیے، تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جی، اور ان کے لیے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، تو انہوں نے کہا کہ تم اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اس طرح اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، قلنا یا نارو، تو ہم نے کہا اے آگ، کونی بردم و سلامن، کہ تو ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وَأَرَادُوا بِهِ کیدن، اور انہوں نے اس کے ساتھ ارادہ کیا خفیہ تدبیر سے، فجعلناہم الاخسرین، تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارے والے بنا دیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اوپر جو تھوڑا سا نیچے کریں، میں ایک لفظ ما کا ترجمہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا، قال افتعبدون من دون اللہ ما کا مطلب ہے ان چیزوں کی، ان کی، یہ ما یہ غیر اپنا جاندار اس کے لیے آتا ہے، تو کیا تم جی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما ان چیزوں کی جو لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ جی تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہے، جزائے خیر دے، دہرائیے گا انشاءاللہ اس کو، اور سب ساتھی جو ہیں وہ ریویژن کو ضرور شور کریں۔ جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ، جزائے خیر دے، فی امان اللہ تعالیٰ۔ جی امان اللہ۔